اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُّوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دمکاتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے راہ سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے، اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 اور 86 کی تلاوت کی۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا یہاں پہ، اور یہ قوم کا جو ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھی، اور یہ بزنس میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے، بہت زیادہ انہوں نے ترقی کی بزنس کے اندر۔ تو اس ترقی کی کے بعد انہوں نے پھر ان کے اندر بھی سرکشی آ گئی اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اور ان کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی کہ یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، یعنی کہ اس میں وہ بے ایمانی کرتے تھے، اور لوگوں کو جب لوگوں کو دیتے تھے تو وہ کم دیتے تھے، اور اس طرح جب بھی کوئی چیز کوئی بھی کیلکولیشن کرنی ہوتی تھی اس میں وہ بے ایمانی کرتے تھے، وہ اس میں چیٹنگ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا کہ یہ جو قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، یہ ان میں یہ برائی تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا جب ان کے اندر یہ برائی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس ٹائم پر حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، جو کہ انہی میں سے تھے، آگے آیتوں میں آئے گا کہ وہ ان کی قوم میں سے تھے، تو انہوں نے پھر ان کو بس سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کو فالو کرو، اور جو تمہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ایمانداری سے کام کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے۔ واضح دلیل جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچا دیا تھا کہ جو تمہارے جو یہ عمل ہے، اس کا جو انجام کیا ہے کہ تمہاری تباہی ہے، کہ تم لازم اس کا انجام تک پہنچ کے رہو گے، یہ واضح دلیل تھی۔ یقیناً تمہارے رب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو۔ تو یہ ان کی جو برائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ناپ اور تول میں کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور جو ایک تو ناپ تول میں کمی کرنا، اور لوگوں کو کم سمجھنا، لوگوں کو جب دینا تو ان کو کم سمجھنا، اور دوسرا جو لوگوں کی ویلیو ہے، ہر انسان کی جو ویلیو ہے اس کو اس کے حساب سے نہ دینا، یعنی جس کی جو انسان نے اس کی جو محنت کی ہے اس کو اس کا صلہ نہ دینا۔ اس کی ایگزامپل ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کہ ایک آدمی کی جو سیلری ہونی چاہیے 10,000، لیکن آپ اس کو دے رہے ہیں 1,000، تو یہ اس کی جو ویلیو کو کم کر کے دینا، اس کا جو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ لینا اور دینا اس کو کم، یعنی کہ فائدہ زیادہ لینا اور اس کے جو صلہ ہے وہ کم دینا، یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس برائی کی طرف۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، دیتے کم ہو، اور دوسروں جو جس کا جو حق ہے وہ اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس کو دیتے کم ہو، یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ یہ ان کی بات دوسری ان کی جو خرابی تھی کہ وہ زمین میں فساد کرتے تھے۔ فساد کے معنی کہ وہ ایسے کام کرتے تھے کہ لوگوں کی جو جس میں بلائی نہ ہو، ان کی بلکہ بربادی اور ان کی تباہی ہو، ایسے کام کرتے تھے وہ زمین میں، فساد کرتے تھے وہ، جو جس کا حق تھا اس کو وہ نہیں دیتے تھے۔ اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہیں، ان کو فرما رہے ہیں شعیب علیہ السلام کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، کہ یہ جو کچھ تم کام کر رہے ہو، اگر یہ تم نہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 میں اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دمکاتے رہو۔ تو اس سے مراد جو حق کے راستے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے تھے، اس کے اوپر وہ اس کے اندر رکاوٹیں نہ ڈالو۔ اگر کوئی بندہ بھی حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو نہ روکو، اس کے اندر رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ خود عمل نہیں کرتا حق کے راستے پہ، حق کے راستے پہ نہیں چلتا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی روکتا ہے کہ وہ حق کے راستے پہ نہ جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر پھر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ایک خود عمل نہ کرنا، ایک دوسروں کو روکنا، ایک پھر رکاوٹیں پیدا کرنا۔ یہ 3 سٹیجز ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اس چیز سے وہ ان کو وارننگ دے رہے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دمکاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے ان کو روکتے رہو، اور جو اس پر ایمان لائے اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، یعنی کہ جو اس چیز پہ یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، تو تم اس کے اوپر خرابی نکالنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو خرابی، اس کی نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہو اس کے بارے میں۔ اس نے تمہیں زیادہ یاد کرو، اور ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ تم یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ تو اس سے مراد یہ کہ تم 2 چیزیں یہاں پہ، یا تو وہ تعداد میں پہلے تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی، وہ ایک بڑی قوم بن گئی۔ دوسرا یہ کہ ان کی جو ریسورسز تھے وہ کم تھے، بعد میں انہوں نے بزنس میں اتنی ترقی کی کہ وہ ایک پورے علاقے کی ایک وہ زبردست وہ پاور بن گئی، اکنامک پاور بن کے۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا نوازا ہے، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جو تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں، جب انہوں نے فساد کیا تو اللہ نے کیسے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اس لیے تم بھی اپنی اس روش سے باز آؤ اور لوگوں کا جو حق ہے اس کو دو، اور ان کو جتنا ان کا حق ہے اتنا ان کو ضرور دو، اس میں کمی نہ کرو۔ یعنی کہ آپ اس سے فائدہ زیادہ لیتے ہیں اور ان کو جو بینیفٹ ہیں وہ کم دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہی برائی جو ہے پوری دنیا میں بھی پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کوئی معاشرے میں انصاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو برائیاں بڑھ رہی ہیں، کرائم بڑھ رہے ہیں، فراڈ، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں زیادہ ہو رہی ہیں۔ لوگ اپنا جس کو حق نہیں اس کا حق نہیں ملتا، وہ اس کو پھر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس چیز سے بچایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس برائی سے بچائے، آمین۔ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔